نمبر 2، عقل کو جب نقل پر مقدم کیا گیا، اس کے نیگیٹو امپیکٹس جو آئے ان میں سے ایک نے آگے چل کر ایک سبب بن گیا، وہ کیا تھا؟ میں اور میری رائے، میں کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہوں، میری رائے صحیح ہے۔ نقل کے مقابلے میں اپنی رائے کو صحیح باور کروانا کہ صرف میری ہی رائے صحیح ہے، یا جس کو میں پسند کرتا ہوں، جیسا کہ میں آگے چل کر ایک سبب کے بارے میں بات کروں گا، وہ صحیح ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جتنی بھی یہ ہمارے باہمی اختلافات ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، تنازعات ہیں، اس کے پس منظر میں ایک یہی سبب سب سے بڑا کار فرما ہوتا ہے کہ میں اور میری رائے حتمی اور قطعی ہے۔ کوئی شخص مطلب یہ نہیں سوچتا کہ میں اور میری رائے کی اوقات کیا ہے، میں اور میری رائے کی اوقات کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک صحابی کی رائے پر بدر کے میدان کا پڑاؤ جب چینج کر سکتے ہیں کہ یہ جگہ صحیح نہیں ہے، وہ جگہ صحیح ہے، تو مجھے بتا دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے بعد کس کی رائے کائنات میں حتمی ہو سکتی ہے، قطعی ہو سکتی ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے ہمارے لیے۔ تو دوسرا سبب کیا تھا کہ جب ایک بات نقل میں آ گئی، ہمیں ایک بات بتا دی گئی کہ اللہ عرش پر ہے، یہ نقلاً یہ بات ثابت ہے، لیکن جب ہم نے عقل کو استعمال کیا تو پھر میرے دماغ میں کچھ سوالات آنا شروع ہوئے۔ بس وہ ان سوالات نے اتنی اہمیت اختیار کر لی کہ جتنے بھی نقلی دلائل تھے ان سب کی اہمیت ختم ہو گئی، میری رائے جو تھی وہ فوقیت اختیار کر گئی۔ تو یہ دوسرا سبب تھا۔ تیسرا سبب جو تھا وہ اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں الغزو الفکری، فکری الغار، ذہنی جنگ۔ یہ ذہنی جنگ کیا ہے؟ دیکھیے، اگر میں سیرت طیبہ کی طرف اگر بات کروں یا سیرت طیبہ کی طرف دیکھوں اس حوالے سے، تو آپ میری بات کی تائید کریں گے اس بات کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سالہ مکی دور میں ایک مومن کی سوچ کو مضبوط کیا گیا تھا، اسٹرانگ کیا گیا تھا کہ وہ ہر طرح کی ذہنی جنگ کے مقابلے میں مستحکم رہے، استقامت کے ساتھ رہے، کہیں وہ متزلزل نہ ہو، متذبذب نہ ہو، کہیں شکوک اور شبہات کی یلغار کے سامنے وہ ڈاؤٹس میں نہ داخل ہو جائے۔ 13 سال اللہ کے رسول نے صحابہ پر یہ محنت کی تھی، 13 سال۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ 13 مکی دور میں جو صحابہ تھے، اور پھر مدنی دور میں بھی کچھ کیفیت ہمیں یہ اس کی مثالیں نظر آتی ہیں۔ سورۃ الحجرات کیا ہے؟ ذہنی طور پر مضبوط کرنے والا معاملہ ہے۔ سورۃ النور کیا ہے؟ مومن کے کردار کو مضبوط کیا جا رہا ہے، تو اس کی سوچ کو ہی مضبوط کیا جا رہا ہے نا۔ اگر میں یہ بات کروں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بھائی سمپل سی بات کہہ دیا جاتا وَلَا تَزْنُوا، بھائی زنا نہ کرو۔ یہ کیوں کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا؟ بھائی زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ بات یہ ہے، اس کے لیے وہ سورہ نور کی وہ آیت اپنے ذہن میں رکھیے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ بھائی اپنی نگاہیں جھکاؤ۔ یہ ذہنی طور پر مومن کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کا کردار مضبوط کرنے کے لیے اس کا ذہن مضبوط ہونا چاہیے۔ ذہن کب مضبوط ہوتا ہے؟ قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ۔ یہی پوچھا تھا نا اس صحابی نے کہ اللہ کے رسول ایسی بات بتائیے جو آپ کے بعد میں کسی سے نہ پوچھوں، نہ مجھے پوچھنے کی حاجت رہے، ضرورت رہے۔ کہا قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، یعنی تجدید والی کیفیت ہونی چاہیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے کہا گیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔
یہ تجدید ہوتے رہنی چاہیے. اور یہ ذہنی مضبوطی کے لیے یہ جو صبح و شام کے اذکار ہیں، یہ نمازیں ہیں، عبادات ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ ہمیں فکری الغار کے سامنے مضبوط کرتی ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ جو کچھ برصغیر پاک و ہند کے ساتھ پچھلے 300 400 سال سے ہو رہا ہے، ایک کلچرل وار جو مسلط کی جا رہی ہے ہم پر. آج ہمارا نوجوان، آپ لوگوں نے یہ مظاہر دیکھے ہوں گے. ایک وقت تھا، مجھے یاد ہے اپنے بچپن کی باتیں، 30 سال قبل کی بات ہے، کہ جی ہم بال اپنے طے کرتے تھے، تیل لگاتے تھے، ٹوپی پہنتے تھے. آج ہمارا جو نوجوان جتنے زیادہ بال بگاڑتا ہے، کھڑے کرتا ہے، اتنا زیادہ خوبصورت سمجھا جاتا ہے. ایک زمانہ تھا اگر ہم پینٹ شرٹ بھی پہنتے تھے تو وہ بھی، آج کسی کی پینٹ جتنی زیادہ پیچھے سے نیچے ہوگی وہ اتنا زیادہ خوبصورت سمجھا جاتا ہے. صفائی اور طہارت کا کتنا عمل تھا. ہماری پینٹوں کے پونچے جو ہیں وہ جوتوں کے نیچے ہیں، بطور خاص جوتوں کے نیچے رکھے جاتے ہیں خوبصورت بننے کے لیے. یہ فکری ایک ثقافتی یلغار تھی. ہمیں قرآن نے دیا بہت کچھ، ہم نے قرآن کی دی ہوئی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا. معذرت کے ساتھ یہ چیزیں عملاً میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. یہ کراچی کے ایک علاقہ ہے اورنگی ٹاؤن، میں نے وہاں پر ایک شادی میں شرکت کی. مجھے نکاح پڑھانے کے لیے بلایا گیا تھا. میں نے پھر نکاح پڑھائے بغیر میں وہاں سے اٹھ آیا گیا تھا، اس لیے کہ میں کچھ کر نہیں پا رہا تھا وہاں پر. وہاں انہوں نے باقاعدہ آگ کے گرد پھیرے لیے تھے. مجھے بتائیے کہ یہ ثقافتی یلغار کہاں تک. ہمارے ماتھے پر ٹیکے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہماری جو ساڑیاں جو ہماری خواتین پہنتی ہیں، ان کی جو ڈریسنگ ہے، یہ ہماری جو نوجوان بچیاں جو پینٹس پہنتی ہیں، شارٹس پہنتی ہیں، یہ کیا ہے یہ سب کچھ؟ ہم کمزور ہو رہے ہیں ثقافتی یلغار کے سامنے. جب ہم کمزور ہو گئے تو پھر کوئی بھی بات ہم سے کی جائے گی ہم اس کو فوری طور پر اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ہم کمزور ہیں. مفتوح ہمیشہ فاتح کی ثقافت سے متاثر ہوتا ہے. یہ تاریخ ہے دنیا کی، معلومہ دنیا کی تاریخ ہے. فاتح سب سے پہلے اپنی ثقافت مسلط کرتا ہے، اور ہم نے یہی کچھ کیا. آج ہم انگلش میں بات کرتے ہیں تو یہ فخر کی بات سمجھی جاتی ہے. عربی میں یا اردو کی بات، عربی میں یا اردو میں بات کریں تو وہ حقارت والی کیفیت میں ہوتا ہے. جب تک انگلش میں بات نہیں کی جائے گی ہم تعلیم یافتہ متصور نہیں ہوتے. یہ ایک عام عرف عام جو کانسیپٹ ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو یہ ہمارے پاس تیسرا سبب آ گیا. چوتھا سبب اور آخری سبب، یہ جو دیکھیے قرآن مجید کی جتنی بھی اصطلاحات ہیں ان اصطلاحات کا مخصوص بیک گراؤنڈ ہے. میں ایک مثال دے کر اپنی بات سمجھا دوں گا تو میں مختصر لفظوں میں اپنی بات کر لوں گا، ورنہ یہ موضوع بہت طویل ہے. لفظ اذان، اذان کا مطلب ہے اعلان کرنا. اب ایک لفظ جو اصطلاح ہے اذان، یہ ایک بڑی خوبصورت اصطلاح ہے. اس کا ایک مطلب لغت کی روح سے ہے، ٹھیک ہے جی. ایک مطلب اس کا اصطلاحی ہے، نماز کی طرف بلانا، ٹھیک ہے جی. ایک اس کا مطلب ہے شرعی مطلب ہے کہ بھئی 5 وقت کی نماز کے لیے مخصوص کلمات ادا کرنا. ایک اس کا عرفی مطلب ہے جو آج کل 9:30 10 بجے اذانیں دی جاتی ہیں کورونا سے بچاؤ کے لیے. جب عام لوگوں کے پاس یہ فرق ختم ہو گیا تو کہیں انہوں نے لغوی مفہوم لے لیا، کہیں انہوں نے جہاں ان کو لغوی مفہوم لینا چاہیے تھا وہاں انہوں نے اصطلاحی مفہوم لیا، جہاں ان کو شرعی مفہوم لینا چاہیے تھا وہاں انہوں نے لغوی مفہوم لیا. جیسا کہ آگے چل کر ہم توحید الاسماء و صفات کے حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے اور تدبیر کے حوالے سے بات کریں گے، اس بات کو واضح کریں گے. اس بات نے اتنی ہمارے عقیدہ توحید کو متاثر کیا کہ ہمارے پاس بربریت ایک لفظ ہے. بربر افریقہ کا قبیلہ ہے جو کہ مجاہدین کا قبیلہ تھا. اسلام براعظم افریقہ میں پھیلا، اس میں اس قبیلے کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہم نے جہاد کو مسخ کرنے کے لیے ہم نے اس قبیلے کے نام کو بربریت بنا دیا، سنگ دلی اور سفاکیت کی طرف لے آیا ہوں. میں اس کی بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں. امام یا خلیفہ ایک لفظ ہمارے بڑا خوبصورت ایک منصب ہے خلیفہ. ہم نے لکھنؤ کی زبان کے سامنے متاثر ہو کر خلیفہ کو کیا خلیفہ گیری کر رہے ہو بھائی، یعنی بدماشی کے مفہوم میں کر دیا، ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک چوتھا اور پانچواں سبب تھا.
جس میں ہم نے الفاظ، جب بھی کوئی الفاظ آئے، اصطلاح آئے، ہم اس کو اس کے مخصوص بیک گراؤنڈ کے ساتھ لیں گے. یہ ہم نے نہیں لیا تو ہمارے پھر اسی حوالے سے ہمارے پاس جو یہ ہمارے توحید کے تصورات مسخ ہونا شروع ہوئے تو کہاں تک بات آپ پہنچیں گے. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.